میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ ایک غلط فہمی ہے شاید، یا کریکٹ ہے، کہ جو ہمارے پیشنٹس ہیں وہ ڈرگز کے یوز کی باتیں کر کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں، ایز اف، ذرا میں بات مکمل کر رہا ہوں، ایز اف کہ ڈرگز کرنے میں ہم اس کے لیے ایک لفظ یوز کرتے ہیں، جنکی پرائڈ، کہ یار میں جس طرح سے کرتا ہوں نا ڈرگز کوئی اور نہیں کر سکتا، میرا جو سٹائل ہے وہ یہ تھا، میں ہاں یہ جنکی پرائڈ ہے یار، کہ اپنے ڈرگز کی باتوں سے نکل ہی نہیں پا رہے. یہاں پہ آپ آئی اس لیے کہ اس بات سے جان چھڑا لیں. تو پھر بھی اگر ہم جو ہے ذہنی طور پہ اپنے آپ کو اس سے آزاد نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارا ابھی بھی جو مین بات کرنے کی جو آپس میں گفتگو ہے وہ اسی چیزوں پہ اگر، تو یہ کچھ مناسب بات ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں. میں ایک ایسے بندے کے ساتھ واک پہ گیا اور اس کی جو گفتگو کا مرکز تھا، گفتگو جو زیادہ تر وہ کر رہا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ کس طرح سے فلاں ڈرگ کا کیا مسئلہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، اور کچھ نہیں. تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پچھلے دنوں میں میچز ہو رہے تھے اس پہ جو میں نے پیسے لگائے اس کا بھی نشہ ویسے ہی آ رہا تھا مجھے جب وہ لگتا تھا کہ میں جیت جاؤں گا. یعنی سارا جو سرکل ہے، فریم آف ریفرنس ہے، اور جو ذہن کی سوچ ہے وہ ابھی بھی اگر سبسٹنس یوز کے متعلق نہیں ہے تو نان کیمیکل ایڈکشن پہ. جب تک ہم اپنا مائنڈ سیٹ نہیں نا چینج کریں گے کہ لائف میں نشے کے علاوہ، ایڈکشن کے علاوہ بھی کوئی لائف ہے، اس کے مینٹل ہیلتھ مینٹین کرنے کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کتنا ٹائم مینٹل ہیلتھ کو دینا ہے. اور مینٹل ہیلتھ صحیح رکھنے کے لیے نمبر 1 آپ کی سلیپ ہائیجین ہونی چاہیے صحیح. مینٹل ہیلتھ کا ڈائریکٹ تعلق ہے سلیپ ہائیجین سے. ذہنی صحت قائم رکھنے کے لیے، بہترین رکھنے کے لیے پہلی چیز جو ہے وہ ہمارا سونے کا جو نظام ہے. سونا کس وقت ہے، جاگنا کس وقت ہے، کمرہ جو ہے اس میں کتنی روشنی ہے، شور کتنا ہے، گرم ہے، ٹھنڈا ہے، یہ ساری چیزیں. کمرے میں آپ اپنے بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا وہیں کھا رہے ہیں؟ نہیں، بیڈ پہ کھانا نہیں کھانا. آپ کے کمرے میں ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، آپ کمرے میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، نیند خراب ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آپ کئی سیزنز گزر جائیں. کون سے والے سیزنز؟ نیٹ فلکس والے سیزنز. پھر اس کے بعد آپ کمرے میں آئے ہیں، آپ نے موبائل اٹھا لیا، اسکرینز. تو اس کے اندر سے کون سی شعاعیں نکلتی ہیں؟ بلو لائٹ. فلٹر لگا بھی ہو تو بھی بلو لائٹ نکلتی. بلو لائٹ جب آنکھوں میں پڑتی ہے تو یہ پیغام دیتی ہے کہ جاگو سونے والوں، سن لو میری کہانی. یعنی یہ جو بلو لائٹ ہے یہ صبح سورج جب طلوع ہوتا ہے تو تب نکلتی ہے. تو آپ اگر رات کو موبائل یا ایل ای ڈیز، یا یہ والی، یہ بھی ایل ای ڈیز ہیں، یہ سب ایمٹ کرتی ہیں بلو لائٹ. اس سے میلاٹونن کی سیکریشن کم ہو جاتی ہے اور بجائے سونے کے بندہ جاگنے لگ جاتا ہے. سو آپ کا جو لیپ ٹاپ ہے، آپ کا جو ٹی وی ہے، جو آپ کے موبائل ہیں، وہ اسمارٹ فونز نہیں ہونے چاہیے آپ کے پاس. کہاں؟ when you are about to go to sleep. تو آپ نے یہ نمبر 1 پرائیورٹی پہ کیا رکھنا ہے؟ ریکوری. اور ریکوری کے لیے نمبر 1 پرائیورٹی پہ کیا رکھنا ہے؟ سلیپ ہائیجین. رات کی نیند جو ہے کین ناٹ بی ایکول ٹو
کین ناٹ بی ایکول ٹو دن کی نیند. اسی لیے میں کل شاید یہاں بات کر رہا تھا کہ جن لوگوں کو وہ جاب مل جاتی ہے اس میں کال سینٹرز میں, ان کو نہیں کرنی چاہیے حالانکہ پیسے آ رہے ہوتے ہیں. ایک بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اندر جو ایک کلاک لگا ہوا ہے, جو سرکیڈین ردم ہے, جو سرکیڈین ردم ہے ہمارے اندر, ڈائرنل ردم بھی اس کو کہتے ہیں, سرکیڈین ردم بھی کہتے ہیں, ہیومنز کا اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جیسے جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمارے اندر کے ہارمونز, نیورو ٹرانسمیٹرز, ایڈرینالین وغیرہ ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں اور ان کی خون میں مقدار بڑھتی ہے تاکہ ہم جاگ جائیں اور کام کاج کریں. اور جیسے جیسے شام ہوتی ہے اور اندھیرا ہوتا ہے یہ سارے کم ہوتے جاتے ہیں, اور جو سونے والے ہیں, جو نیند انڈیوس کرتے ہیں, وہ بڑھنے لگ جاتے ہیں, جیسے گابا ہے اور اس طرح کے جتنے بھی انڈورفنز ہیں وہ سارے بڑھنے لگ جاتے ہیں. 10 سے 7 سونا چاہیے. ہاں, 10 سے میں ویسے بتا رہا ہوں کہ سورج غروب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ روٹین ہمارے اندر نیچرلی شروع ہو جاتی ہے, مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ کبھی یہ لائٹس, یہ اسکرینس, چائے, کافی, انرجی ڈرنکس یا کوئی اور ڈرگز, تو ہم اپنا وہ خراب کر لیتے ہیں. تو آئیڈیلی تو سپر لینا چاہیے. سپر کا مطلب کوئی کھانا جو ہے وہ سورج جب غروب ہوتا ہے اس وقت کھانا کھا لینا چاہیے, جو افطاری کا وقت ہے, دا بیسٹ ٹائم, دی بیسٹ ٹائم. تو ہمیں آئیڈیلی اپنی لائف کو ڈیزائن کرنا چاہیے کہ جیسے مغرب کے وقت ہم کھا لیں کھانا. ہم تو کھانا بھی یہ جو افطار کرتے ہیں وہ بھی صحیح نہیں کرتے ہیں, حالانکہ یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے کتنے فائدے ہیں. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یعنی آج کل جو ریسرچ آئی ہے لیٹسٹ, وہ کہتے ہیں کہ آپ 16 گھنٹے بالکل منہ کو زپ لگا لیں اور 8 گھنٹے کی ونڈو ہے اس میں کھائیں پئیں. 8 گھنٹے میں کھائیں, 16 گھنٹے بالکل نہ کھائیں. اور اس 8 گھنٹے میں بھی کاربس نہیں کھانے, وہ پھر اس سے نیکسٹ ہے کارب کاؤنٹ, کارب اوور لوڈ کیا کرنا ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فی الحال ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلدی کھانا کھائیں, رات کا ڈنر جلدی کریں. ہمارے یہاں پہ کیا دستور چل نکلا ہے کہ لوگ دیر تک جاگتے ہیں اور پھر منگواتے رہتے ہیں, منگوا کے کھاتے ہیں. آپ لوگوں نے ایک روٹین بنائیں, سونے کی روٹین, کھانے کی روٹین, اور صبح جب اٹھیں تو ذرا سا تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں کہ آج میں نے کس طرح دن گزارنا ہے. ڈے ٹو ڈے آپ روزانہ کا ایک بناتی ہیں نا کہ آج یو ہیو اے اسکیجول فار ایوری ڈے. سو اس اسکیجول کو بناتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ہر وہ کام کرنا ہے جس سے آپ کی ریکوری ٹھیک رہے, اور ہر اس کام سے بچنا ہے جس سے ریکوری خراب. اگر ہم اس طرح کا دن گزاریں گے تو پھر ہماری لائف ٹھیک ہو جائے گی. اب ذرا 4 کوارڈرنٹس کی بات کر لیتے ہیں. یہ جو ٹائم مینجمنٹ کے 4 کوارڈرنٹس ہیں کہ وہ ایک طریقہ, یہ ایک تو میں نے آپ کو جنرلی بتایا نا کہ سیلف مینجمنٹ کریں اور اپنی پرائرٹائزیشن کریں اور اس حساب سے اپنا ٹائم گزاریں. یہ تو میرا خیال ہے کہ ایسے گزارنا چاہیے. دوسرا, ایک اسٹیفن کوی جو ہیں انہوں نے بتایا کہ 4 حصوں میں 24 گھنٹوں کو تقسیم کر لیں. سب سے پہلے ایک وہ حصہ ہے جس میں کہ امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ. امپورٹنٹ ہے مگر ارجنسی کوئی نہیں ہے. اس کی اگزامپل ہوگی کہ نیند ارجنسی نہیں ہے مگر ہے بہت امپورٹنٹ. اینی تھنگ دیٹ از ناٹ ایڈریسڈ ویل ان ٹائم which was important is not addressed at the right time becomes a crisis situation.
Now it is urgent and important کہ اگر اب بھی نہ کیا تو پھر تو دھماکے ہی ہوگا, پھر تو کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. سو ایک لائف کو جو لوگ امپورٹنٹ چیزوں کو پرائرٹائز, کھانا ہے پھجے کے پائے کھا رہے ہیں, نہاریاں کھا رہے ہیں, اور تیسری سچویشن جو ہے وہ ہے ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ, ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ. ہاں سوری, پروفیشن والی بات. اچھا پروفیشن جو ہے وہ ریکوری کے تناظر میں بتاؤں, پہلے ریکوری کو سامنے, ریکوری اگر رہے گی تو پروفیشن بھی چلتا رہے گا, تعلیم بھی چلتی رہے گی. اگر ریکوری مینٹل ہیلتھ جیپرڈائز ہو گئی, خراب ہو گئی, تو وہ پھر خراب ہو جائے گی. کچھ لوگ اتنے زیادہ پروفیشن میں مگن ہو جاتے ہیں that instead of giving it 8 hours, they give 10 hours, 11 hours. Is it okay? حالانکہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا, ایک منٹ ذرا یہ میں آپ کو پروفیشن کی بات کو کلیئر کر کے بتاؤں گا, چاہے بعد میں آپ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں. کام کام اور صرف کام. لائیولیہڈ تو 8 گھنٹے ہو گئے نا. ذرا میں اس پہ تھوڑی ڈیٹیل 2 منٹ 3 منٹ بات کروں گا. اگر آپ 9 گھنٹے 10 گھنٹے کام کر رہے ہیں, 11 گھنٹے کام کر رہے ہیں, 12 گھنٹے کام کر رہے ہیں, اور سنڈیز بھی آف نہیں کر رہے ہیں, اور کام کام اور صرف کام کر رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹی بی ہو جائے. آپ اپنی صحت کا خیال ہی نہیں کر رہے ہیں, اور آپ جاگنے کے لیے سگریٹ پی رہے ہیں, 1 ڈبی 2 ڈبیاں پی رہے ہیں, اور آپ واک بھی نہیں کر رہے, اور اپنی صحت کا بھی نہیں خیال کر رہے, چائے بھی زیادہ پی رہے ہیں, کھانا بھی نہیں پراپر کھا رہے, پتلے ہوتے جا رہے ہیں, دبلے ہوتے جا رہے ہیں, مگر کام کر. ہاں, اور سنوکر کھیلنے میں کوئی حرج نہیں, وہ اچھا تھا کہ اگر آپ اتنا کام کر کے سنوکر کھیل لیں. نہیں, میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. تو بیلنس سٹرائک کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر ہم الکوہولکس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ الکوہول بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں اور لائف ڈس فنکشنل ہو گئی ہے, تو ورک کا ہولک بھی تو بہت زیادہ کام کر رہا ہے, اور اس کو بہت ڈوپامین ہائی مل رہی ہے, ڈوپامین ہٹ مل رہی ہے, اور ہر کوئی اس کو جو ہے کہہ رہا ہے واو زبردست ورک کرنے سے, پروفیشنل ایکسلنس ہے آپ کی. تو بیلنس آف ہو گیا. گھر میں بیوی چھوڑ کے چلی گئی, بیوی نے کہا بھائی میں نہیں آپ کے ساتھ چل سکتا, آپ کام ہی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. بیٹی نے کہا کہ ابا جی کے جیلن ہی نہیں کیا ابا جی کے ساتھ, مگر کام تو کیا. سو ون از important but not urgent, like taking care of your recovery, not taking care of your sleep, eating patterns, and your working hours. One is crisis. سر سیکنڈ پوائنٹ بتائیے گا. ایک تو ہے نا امپورٹنٹ چیزیں, یہ امپورٹنٹ چیزیں یہ سمجھ لیں جیسے بڑی بڑی راکس ہوتی ہیں, وہ پہلے کرنے والی ہوتی ہیں. ارجنٹ بٹ امپورٹنٹ. Not urgent, not urgent, امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ. important but not urgent. اور جو ہیں امپورٹنٹ بٹ ناٹ ارجنٹ, دوسری ہیں ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ. وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جو امپورٹنٹ تو نہیں ہے مگر ارجنٹ ہے؟ نہیں, جیسے فون کی گھنٹی بج رہی ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ارجنٹلی میں نے ریسیو کرنا ہے, مگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے, تو دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. دیر آر سو مینی, کچھ چیزیں ناٹ ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ, اور ہم نے اپنی پوری زندگی ان چیزوں سے بھری ہوئی ہے. مثلاً سیزنس, مثلاً گیمس, واٹ کائنڈ آف ویڈیو گیمس. تو جو ناٹ ارجنٹ ناٹ امپورٹنٹ ہے ان سے جان چھڑائیں, آپ کے پاس ٹائم آ جائے گا.
جو ہیں ارجنٹ بٹ ناٹ امپورٹنٹ ان سے بھی ٹائم ڈیلیگیٹ کر دیں, کسی اور کو ذمہ لگا دیں, اور جو امپورٹنٹ ہیں بٹ ناٹ ارجنٹ وہ کام زیادہ سے زیادہ کریں کوارڈرنٹ 2 میں, اور جو چیزیں ارجنٹ بھی ہیں اور امپورٹنٹ بھی ہیں وہ تو کرائسس ہیں, اگر آپ نے تب بھی نہ کی تو پھر بہت فساد ہونے والا ہے.